بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے ان میں سے نظر بد بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب تم نے ان کا بدن دیکھا اور تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے، نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ نظر بد کا علاج کیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو ابھی ہم نے حدیث سنے اس سے تو سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یا کسی نعمت کو اگر نظر بد سے بچانا ہے تو پھر اس چیز کو جو ہمیں اچھی لگتی ہے دیکھ کر سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا پھر برکت کی دعا دے اللہم بارک علیہ۔ یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ نظر بد نہیں ہوں گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر جس شخص کی نظر لگی ہے اس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو کرائے، اور اس کی وضو کا جو پانی ہے، اس کے وضو سے جو اس کے اعضاء سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہا دے، تو انشاءاللہ نظر بد مکمل طور پر نکل جائے گی۔ اس پر احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے ابو سہل بن حنیف کا کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی۔ ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سہل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کرے، یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے۔ ایسے ہی کیا گیا تو فوراً بخار اتر گیا اور وہ بالکل ہی تندرست ہو کر جس بھی مہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ دوسرا طریقہ نظر بد کو ہٹانے کا یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کے وضو کا پانی سے ہم خود غسل کریں، لیکن اس کے لیے جس کی نظر لگی ہو وہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتیں نازل ہوئی یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رقیہ کرنا ہوتا نظر بد لگنے والوں کو تو انہی دو صورتوں کے ذریعے سے رقیہ فرماتے، یعنی کہ دم فرماتے۔ تو جسے نظر بد ہوئی ہو اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے دم کرے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ احادیث میں دعائیں آتی ہیں نظر بد کو دور کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسوں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اس کے الفاظ دو طرح سے آتے ہیں، ایک اعوذ بی کلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ دوسرے الفاظ اس طرح آتے ہیں اعیذکما، یعنی میں آپ دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ احادیث میں ایک دعا آتی ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور یہ جو دعا ہے وہ صرف نظر بد کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی نے اگر جادو کر رکھا ہو یا پھر نظر بد کے لیے، یا پھر انسان زیادہ بیمار رہتا ہو، ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ دعا یہ ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ تو اس دعا کو طاق عدد میں اول آخر درود شریف پڑھ کے جو بھی مریض ہے اس پر دم کرنے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سارے امت کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، آمین۔